معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو، دوستوں کو، محب کو، تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان شریف کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج میں اس کلپ کے ذریعے روزے کے فضائل، ماہ رمضان شریف کی عظمت، اہمیت، ان کی قدرت کیسے کرنی چاہیے، اس بات کو بتانے کے لیے میں آیا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دین کی بات دور تک پہنچے اور ہمارے ایک بھائی بھی عمل کر لیے تو سمجھیے ہم لوگ کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے روزے کے فضائل، ماہ رمضان شریف کی عظمت۔ ماہ رمضان المبارک کے خصائص کثرت سے احادیث مبارکہ میں ہیں، مگر اختصار کے پیش نظر چند حدیث شریف پیش خدمت ہے۔ سید عالم نور مجسم، رب کے محبوب دانہ غیوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 تحفے یعنی 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ دیکھیں پیارے آقا کے جملے پہ غور کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو ماہ رمضان شریف میں 5 تحفے یعنی ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں جو میری امت سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ نمبر ایک کا جو تحفہ ہے، جو گفٹ ہے، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطاری تک دعائے مغفرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے روزے دار جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں افطاری کے وقت تک دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سجا کر فرماتا ہے ان قریب میرے بندوں کی تکلیف دور کر دی جائے گی اور اے جنت وہ تیری طرف آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن جنت کو سجاتا ہے اور اس جنت سے میرا رب فرماتا ہے اے جنت ان قریب میرے بندوں کی تکلیفیں دور کر دی جائے گی اور اے وہ جنت میرے بندے تجھ میں آ کے آرام فرما ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، سرکش شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی اس مہینے کی عظمت اہمیت سمجھے، قدر کریں کہ اور مہینے کے یعنی ماہ رمضان شریف کی برکت دیکھے، عظمت دیکھے کہ اس مہینے میں سرکش شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نہ بہکائے، نہ ورگلائے، نہ الٹی سیدھی فعل کرنے پہ مجبور کرے۔ اور 5ویں بات، آخری راتوں میں 5واں تحفہ جو گفٹ ہے، دیکھیں آخری راتوں میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ماہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھتے ہیں تو آخری راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کی بخشش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات نور مجسم رب کے محبوب فرماتے ہیں رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، تو زیادہ سے زیادہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی پڑھا کرے، تو ایک نفل ادا کرنا فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ اور میرے آقا آگے فرماتے ہیں کہ ایک فرض ادا کرنا 70 فرض کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث شریف سے، اس فرمانے میں عالی شان سے یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ یعنی اس مقدس مہینے میں جو بھی نیک کام کریں گے اس کے 70 گنا اس کا فائدہ ملتا ہے۔ جیسے اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ 70 روپیے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کا 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے راہ خدا میں 10 روپیہ اس مہینے میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 روپیہ دن یعنی 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں زکوٰۃ کی رقم، فطرے کی رقم، صدقات، خیرات کو غریب مساکین اور دینی مدارس میں آپ لوگ تعاون فرمائے تاکہ آپ بھی ثواب کے مستحق ہو جائے اور ان کے بھی کام بن جائے۔ اب دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے یعنی ایک خاص دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب کے فرماتے ہیں
کہ روزہ دار جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے. اس دروازے کا نام ہے ریان، اور ریا کا معنی ہے سیراب کرنے والا. اور سید عالم نور مجسم کا فرمان عالی شان ہے کہ باب الریان سے داخل ہونے والا کبھی بھی پیاسا نہیں جائے گا. یعنی باب الریان سے داخل ہونے والوں کو کبھی پیاس نہیں ستائے گی. سبحان اللہ. تو روزے رکھنے سے یہ بھی فائدے ہوئے کہ ہم ایک مخصوص دروازے جنت میں جائیں گے اور کبھی ہمیں پیاس نہیں ستائے گی. جب روزے دار، میرے آقا فرماتے ہیں جب روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یعنی یہ مخصوص دروازہ ہے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے نہیں آ سکے گا. اب اگلی بات سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کا اجر و ثواب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. نبی کریم نور مجسم رب کے محبوب فرماتے ہیں، ان کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ. یعنی روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا. اب پیارے رب کائنات کے رحمت و کرم کی نوازشوں کے کون شمار کر سکتا ہے؟ وہ جتنا چاہے نواز دے. تو پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا دوں گا. تو پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے. آگے سنیے بات. افطار کے وقت جو روزہ دار جو دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. یعنی روزے دار جو افطاری کے وقت دعا مانگتے ہیں، افطاری سے پہلے قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں افطاری کے سامنے بیٹھ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ افطاری کے وقت درود شریف قرآن کی آیتیں پڑھیں اور دعا مانگا کریں. اب دیکھیں اگلی بات سنیے. روزے کا اجر و ثواب، روزے کا اجر و ثواب رمضان المبارکہ کے فوائد نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق سے روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے کے اہتمام کیجیے اور اچھی طریقے سے روزہ رکھیے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا نعم بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہے. یعنی کوئی اس کے بدلے میں دوسری عبادت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پہ فرض کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کے مقصد کو یوں بیان فرمایا ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر، غور کیجئے گا جملے پر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں. یعنی روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لفڑا تفڑا لڑائی بھی کرتے ہیں، تو یعنی اب بھوکے پیاسے رہ کے کوئی مطلب آپ کا نہیں ہے، بلکہ اپنے بھائیوں سے اخلاق سے پیش آئیے، اپنے بھائیوں سے محبت شیئر کیجیے، آپس میں اخلاق سے محبت سے پیش آئیے، ان کے دکھ درد میں مصیبت میں کام آئیے اور ان کا مذاق نہ اڑائیے، بلکہ ماہ رمضان میں امیر ہو غریب ہو سب لوگ دل سے روزہ رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان انمول نعمتوں کے حقدار آپ بن جائے. سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے بڑو ادب و احترام کے ساتھ اہتمام کیجیے رکھنے کا، بغیر کسی سختی، میرے آقا فرماتے ہیں بغیر کسی سخت بیماری یا شرعی عذر کے بغیر روزہ نہ چھوڑیے. اللہ کے رسول پاک علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے بیماری یا شرعی عذر کے بغیر رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑا، یعنی بیمار بھی نہیں ہے اور کوئی اس کو عذر بھی نہیں ہے شرعی، اور اس نے روزہ چھوڑنے کی عادت ڈال لی ہے، تو وہ عمر بھر کے روزہ رکھنے سے ان کی تلافی نہیں ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا تو عمر بھر روزہ رکھنے سے بھی ان کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. تو روزے میں زبان کی حفاظت کیجیے. جھوٹ، چغلی، غلط گفتگو، غیبت، بد کلامی، گالی گلوچ وغیرہ یہ تمام اسی میں داخل ہیں، لہٰذا ان سے بچنا ضروری ہے. نگاہ کی حفاظت کیجیے، کان کی حفاظت کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے، غلط بیانی سے بچیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس مہینے کی قدر و قیمت سمجھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انمول جو تحفے ہیں، جو طوائف ہیں، ان کے ہم حقدار بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ماہ رمضان کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔